صاحب ابھی ذرا جلدی کچھ میں وظیفے جو عام لوگوں کی نہیں آرام سے پوچھ لیں، کوئی بات نہیں. عام لوگوں کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر میں پوچھنا چاہوں گا. بالکل سب پوچھیں. سے بڑا جو آج کل مسئلہ مسائل جو چل رہے ہیں، پریشان بہت ہیں لوگ. کچھ پریشان ہیں، کچھ جان بوجھ کے ہوئے ہیں، کچھ کسی کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن پریشانی، انزائٹی، ڈپریشن ہے ہمارے معاشرے کا اس وقت سب سے بڑا المیہ ہے. اس کے لیے ایک وظیفہ بتانا اس چاہیں کے گے؟ لیے میں ایک مسنون دعا بتاؤں گا آپ کو. جی. آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ڈپریشن کیا ہے، انزائٹی کیا ہے. ڈپریشن یہ ہے کہ آپ کو ماضی میں نقصان ہو گیا، آپ کے پاس اللہ نے گاڑی تھی، مکان تھا، صحت تھی، کوئی بھی نقصان ہو گیا، بس محنت آ گئی. اب وہ بار بار آپ سوچتے ہیں نا اپنی اس صحت کو، اس مالی پوزیشن کو، اس چیز کو، اس نعمت کو جو چھن گئی ہے، جی. تو آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہو. ٹھیک ہے. کاش ایسے نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ڈپریشن. انزائٹی کیا ہے؟ آپ نے کاروبار کے اندر ایک ذخیر کی محنت جو کی، آپ کے پاس پیسے تھے، وہ آپ نے انویسٹ کر دی. اب آپ ہائے دن پریشان رہتے، پتہ نہیں کام اوپر ہوگا یا نیچے آئے گا. یہ انزائٹی ہے. آپ کا وہ خوف آپ کے دل و دماغ میں سونے نہیں دیتا، پریشانی رہتی ہے. یہ دو ہی قسمیں ہیں. ہاں. اس کو عربی کے اندر ہم اور غم کہتے ہیں. ہم اور غم. ہم اور غم، یہ آپ جدید الفاظ میں ڈپریشن اور انزائٹی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہی چیز جو آپ نے کہا جو جدید بیماریاں ہیں، ہاں. ان کے نام چینج ہو گئے ہیں، وہ جی. چیزیں وہی ہیں. یہ 1400 سال پہلے، کئی سو سال پہلے، 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی. ایک صحابی آپ کے پاس تھے، مسند احمد حدیث کی کتاب ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دعا سنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ تو بڑی پیاری دعا ہے، میں زبانی یاد کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تو بھی اور جو بھی میرا امتی. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی میرا امتی اس دعا کو سنے گا نا، وہ فوراً زبانی یاد کر لے، اس کو یاد کر لے. اب وہ دعا کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی پریشان، چاہے انزائٹی ہے، چاہے ڈپریشن ہے، کوئی بھی پریشانی، مالی ہے، روحانی ہے، جسمانی ہے، اولاد کی طرف سے ہے، یا معاشرے کی طرف سے ہے، یا روحانی ہے، کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی، کلو مجموعاً کوئی بھی پریشانی میں میرا امتی یہ دعا پڑھے، یہ والی دعا پڑھے. اس دعا کے ختم ہونے سے پہلے اللہ اس غم کو، اس تکلیف کو، اس درد کو، اس دکھ کو، اس بیماری کو خوشی میں تبدیل کر دے گا. سبحان اللہ. دعا کیا ہے جی؟ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام البانی رحمہ اللہ نے احادیث صحیحہ کے اندر نقل کیا ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، بالکل اتھینٹک مستند دعا ہے. دعا کیا ہے؟ آپ کوشش کیجئے گا کہ یہ دعا جب آپ میرا یہ پروگرام چلائیں تو پھر بڑے لوگ فون کرتے ہیں، جو وظائف میں بیان کر رہا ہوں، یہ کوشش کریں آپ لگا دیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک واسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی. بالکل صحیح ہے جی. یہ ڈپریشن اور انزائٹی حزن کے لیے کہتے ہیں دعا ہے. غم کو، ہم کہتے ہیں وہ پریشانی جو آپ پر آنے والی ہے. بالکل صحیح ہے. اس دعا کی اگر میں تشریح کروں نا تو میں 1-2 گھنٹے نہیں، کافی لمبا ٹائم. اس کو اسم اعظم والی دعا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ گوگل پہ جائیں، لکھیں غم اور پریشانی کی دعا، یہ کھل جائے گی، غم اور پریشانی کی غم دعا. اور پریشانی کی. ٹھیک ہے. اچھا، آج کل بہت سارے ماں باپ جو ہیں بچے اور بچیوں کے رشتوں کے لیے بڑے پریشان ہیں. اس کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی دعا؟ اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے، جس کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ بھی، اس کے لیے ایک دعا ہے، بڑی اچھی دعا ہے. بلکہ 2 دعائیں میں بیان کر دیتا ہوں، جو آپ کو اچھا لگے وہ پڑھ لیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ وہ پڑھے دعا. بچہ ہے تب پڑھے، بچی ہے تب پڑھے. دوسری دعا استغفار کی ہے. اچھا، ایک ایسی دعا میں آپ کو جو سننے والے فوراً سن کے یاد کر لیں. چھوٹی دعا ہے جمی پریشانیوں کے لیے. صحیح. وہ ایسی دعا ہے، آپ نے قرآن پاک میں ایک واقعہ سنا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. آپ کو پتہ ہے انہوں نے جنوں پہ بادشاہت کی ہے، انسانوں پہ بادشاہت کی ہے، اڑنے والے پرندوں کے بادشاہ تھے، زمین پہ حشرات الارض جو چلتے ہیں
ان کی زبان بھی وہ جانتے تھے. بالکل ایسی. آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ جن ان کے لیے سمندروں سے ہیرے جواہرات نکالتے تھے. آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ جن ان کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں بھی بناتے تھے. آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ ایک ان کے لیے ایک تخت تھا جان ماز ٹائپ جس پہ وہ کھڑے ہوتے تھے تو وہ ہواؤں میں اڑتا تھا. یہ قرآن نے واقعہ بنا. بالکل. یہ ساری نعمتیں یہ ساری ان کو آسائشیں کہاں سے ملیں کیسے ملیں؟ وہی وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پہ بڑا رحم فرمایا. ایسے ایسے انمول ہیرے جواہرات سے قیمتی وظائف قرآن پاک میں ہیں اور ایسے ایسی پریشانیوں کے حل ہیں اور ایسے ایسے پیارے وظیفے ہیں. اللہ کی قسم وہ وظیفہ ہر کوئی پڑھے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں. جی پلیز. اس میں بچیوں کے رشتے ہیں، مالی پریشانیاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، اور وہ ہر دعا جو آپ چاہتے ہیں کہ میری دعا اللہ قبول کرے وہ اس میں ہے. صحیح. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ وظیفہ پڑھا تھا، یہ عمل کیا تھا اور اللہ نے ان کو کیسا کچھ دیا. وظیفہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ وظیفہ وہ دعا قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں. قال رب اغفر لی. وظیفہ کیا ہے؟ رب اغفر لی. کس کا؟ سلیمان علیہ السلام. قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب. 700 مرتبہ کم از کم روز پڑھ لینا آپ. ٹھیک ہے. اب یہ تعداد کیا یہ چھوڑ دیں، کثرت مراد ہے. 700 مرتبہ جو بھی اس کو پڑھے گا نا، جس پریشانی میں، مالی پریشانی میں، اس کو بیماری ہے، اس میں کوئی بھی مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے وہ پڑھنا شروع کرے، ہر آنے والا دن اس کے لیے خوشی کا پیغام لے کے آئے گا. بالکل صحیح ہے. جب آپ کوئی وظیفہ پڑھیں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں. کیا کریں؟ سورہ فاتحہ پڑھیں. اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں. پھر وہ اپنا وظیفہ پڑھیں، اینڈ میں پھر درود ابراہیم پڑھیں. رب اغفر لی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کو اور 4 چاند لگاتے ہوئے فرمایا اپنی نبوت والی وحی والی سچی میٹھی پیاری زبان سے، من لازم الاستغفار، جو اللہ کے سامنے عاجز ہو جائے، استغفار کرے، معافی مانگے، جو یہ عمل کرے گا استغفار کا، یہ رب اغفر لی یہ بھی استغفار ہے، استغفر اللہ یہ بھی استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ بھی استغفار ہے. ایک سید الاستغفار ہے جو بڑی جامع. اس دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعاؤں کی سردار ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء لک بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کے بعد پڑھے گا وہ مغرب سے پہلے موت آ گئی تو جنتی ہے، جو مغرب کے بعد پڑھ لے فجر سے پہلے موت آ گئی تو وہ جنتی ہے. 2 ہی ٹائم ہے نا، دن ہے یا رات ہے. کیسی پیاری دعا، کیسا پیارا استغفار بتا دیا. دنیا کے خزانے بھی مل گئے، جنت سے بڑی کو نعمت ہے اس دعا کے پڑھنے سے وہ مل گئی آپ کو. صبح پڑھنے والا مغرب سے پہلے دن کے حصے میں موت آ گئی جنتی ہے، رات مغرب کے بعد پڑھنے والا صبح سے پہلے موت آ گئی تو جنتی ہے. کرنا کیا ہے؟ چھوٹی سی دعا. آپ بھی کہیں کہ یار کیسی پیاری شریعت ہے. اگر کوئی اس دعا کو سننے کے بعد بھی چھوڑتا ہے نا تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی احمق نہیں ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے نا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہر تکلیف سے نکلنے کا راستہ مہیا ہر کچھ ہی دیتا ہے. اور یرزقہ من حیث لا یحتسب، سب سے بڑی پریشانی مالی پریشانی. فرمایا تم استغفار کرتے رہو. استغفار کیسا ہو؟ زبان سے نہیں، زبان کے ساتھ بھی استغفار ہو، آپ کی آنکھوں میں بھی استغفار ہو، آپ کے کان بھی گناہوں سے بچنے والے ہوں، آپ کے ہاتھ بھی گناہوں سے بچنے والے ہوں، آپ کے پاؤں گناہوں کی طرف چل کے نہ جائیں، آپ کا دل گناہوں سے پاک. معنی کیا ہے؟ ہر طرف آپ کی پوری باڈی استغفار کر رہی ہو اور واقعی استغفار کر رہی ہو. تو میں ایسے بندے کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے.